راجح چیز ہو جو چیز ایسی ہو جس کو دلیلوں کے ساتھ سب سے زیادہ راجح قرار دیا گیا ہو. یعنی کہ سوال جب بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت میرے ذہن میں ایک سوال ہے مجاز صاحب سے، میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ یہ تو صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسے مسائل آئے ہوں گے جہاں پہ انہیں پوچھنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی، جہاں پہ انہیں فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آئی ہوگی. آخر ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ اتنا پیسفل لائف جینے میں کامیاب ہو گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے، سب سے پہلے تو فتوے کا آپ میننگ سمجھ لیں. اصل میں فتویٰ کہتے ہیں کسی مشکل مسئلے کے جواب کو. قرآن میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں جب بادشاہ نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے درباریوں سے کہا تو یہی کہا کہ اس بارے میں فتویٰ لے کے آؤ، مطلب معلوم کر کے آؤ کہ اس کی کیا تعبیر ہے. اسی طرح سے سورہ صافات سورہ نمبر 37 اس کی آیت نمبر 43 میں بھی، آیت نمبر 11 میں بھی اللہ رب العزت نے مشرکوں سے یہ بات کہی ہے کہ ان سے پوچھو، ان سے فتویٰ لو کہ پہلے انہیں بنانا مشکل تھا یا اللہ رب العزت نے جو اور چیزیں پیدا کی ہیں وہ مشکل تھا. تو لفظ کا جو ہے یہ معاملہ، میں وہیں آ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اس طرح کی کوئی فتوے کا معاملہ نہیں تھا. لیکن آپ نے جو آیت پڑھی ہے دین مکمل ہو چکا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ لوگوں دین میں جو بھی لوگ نئی چیز مان لو پیدا کریں گے اور اس سے جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اسے بھی اس کا اجر ملے گا. اسی طرح کوئی نقصان دہ چیز پہ کوئی ایجاد کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسے ملے گا. تو دین میں نئی چیزوں کی منائی نہیں ہے، دین مکمل وہاں ہو چکا. حرام اور حلال کرنے کا حق اللہ اور اس کے رسول کو ہے، لیکن لوگوں کی آسانیوں کے لیے جو چیزیں مرتب کی جا رہی ہیں ان میں فتویٰ بھی ایک ایسی چیز ہے لیکن آسانی کے لیے. بابر صاحب سے ایک بہت ریلیونٹ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بابر صاحب، جیسا کہ مجاز صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو چیزیں بتانی تھی وہ بتا دی، اور آج بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ انسان وہی ہے، حالات وہی ہیں. آج جو فتوے دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری ملت پریشان ہے، کیا آپ اس بات سے میرے اتفاق کریں گے؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہ فتوے، سنیے، کہ یہ فتوے مختلف جو مسلک کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو موسٹ پاورفل بتانے کے لیے بھی کبھی استعمال کرتے ہیں اس طرح کے فتوے؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں جہاں پہ آپ نے بھی، نعمانی صاحب نے بھی بتایا، آپ نے بھی بتایا. پہلی چیز یہ ہے کہ فتویٰ کا معنی یہ ہوا کہ قرآن حدیث کی گائیڈ لائن کے مطابق آپ کسی چیز کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. کوئی پریشان حال آپ کے پاس آیا ہے، اس کو آپ اپنی دشا دے رہے ہیں. اب آج کی تاریخ میں جو آپ بات اب رنگ دے رہے ہیں کہ جو مسلکی چیزیں ہو گئیں تو لیجیٹیمیسی کا میٹر آ گیا کہ اب جوڈیشل اتھارٹی کون ہے اور کس کی فکر کس کے مطابق ہے، تو وہ اپنی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہیں کہیں پہ ڈائریکشنز کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اس سے پہلی والی بقرعید کے اندر فرنٹ پیج پہ ٹائمز آف انڈیا میں دیکھا کسی نے 17 اکتوبر کے تعلق سے سر سید ڈے پہ اپنا ایک دیوبند میں یا کہیں بھی اس نے اپنے تعلق سے لکھ کے بھیجا کہ سر سید ڈے کا سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے. تو ان کو اس کو تعلق سے اپنا جو بھی بتانا تھا بتاتے کہ سر سید ڈے سیلیبریٹ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں سیلیبریٹ کرنا ٹھیک ہے. انہوں نے اسی کو نہیں بتایا، انہوں نے اس کے آگے ایک حد آگے بڑھے اپنی مرضی کے ساتھ اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ سر سید ڈے منانا جو ہے وہ غیر شرعی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ عید میلاد النبی یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا بھی وہ اینٹی شریعہ ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہوا یعنی کہ وہ چیز جو ایک ثقافت و تہذیب کے ساتھ مسلمانوں کی جڑی ہوئی تھی اس میں اپنی لیجیٹیمیسی کو تھوپنا، یعنی کہ اپنے وقتبی کو تھوپنا جو مسلمانوں کے اکثریتی عقیدے کے خلاف تھا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ چیز جو ہے وہاں پہ خاموشی اختیار کی جا سکتی. لیکن یہ سوال یہی اٹھتا ہے کہ بار بار مفتی الگ الگ خود میڈیا میں آ کے بولتے ہیں یہ صحیح ہے جناب اور یہ جناب غلط ہے. مفتی اور مستفتی جو ہے، جو سوال کرتا ہے وہ مستفتی ہوتا ہے، جو فتویٰ دیتا ہے وہ مفتی ہوتا ہے، جو سوال ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ استفتاء ہے. تو ابھی جیسے مجاز صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلافات ہوئے ہیں اور سب صحابہ کرام جو فتویٰ نہیں دیتے تھے. 130 جو ہے وہ صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں جو فتوے دیتے تھے، اور آج جو ہے وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فتووں کی شائع ہو چکی صحابہ کرام کی، اور آج بہت بڑا ذخیرہ ہے. نعمانی صاحب دیکھیے، میں اس بات سے اختلاف میرا سوال ہے، اختلاف جو ہوتا ہے میرا سوال جو ہے براہ راست کتاب و سنت سے متعلق ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے استنباطی کو اس کی روشنی میں فتویٰ دے رہا ہے آدمی. یہاں پر بات یہ بھی جاننی بے حد ضروری ہے کہ جو فتوے نکالے جاتے ہیں یا فتوے جو سوال کے جواب میں بات کہی جاتی ہے اس کو ماننا کتنا صحیح ہے اور کتنا ضروری ہے اور غیر ضروری ہے، یہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے. ہم جانیں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.
تو صحابہ کرام میں بھی جو ہے اس زمانے میں بھی جو اختلافات تھے، لیکن یہ کہ اختلافات کی بنیاد پہ تکفیر نہیں ہوتی تھی، کسی کو گمراہ جو ہے قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ ہیلو، کل رات سرحدی میں دیکھیے پیار کے اظہار کے بعد چاندنی اور امن کی پہلی ملاقات۔ امن ملک فل سرفراز ملک کے ساتھ تمہیں نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ امن اور چاندنی کا نکاح ایک خواب یا حقیقت؟ قبول ہے، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ امن نے اپنے والد سے کیا اپنی پسند کا خلاصہ۔ دیکھیے سرحدیں کل رات 8:30 بجے۔ اکیلے تو یہ دیش بنا نہیں، ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، تبھی تو بنا یہ بھارت۔ سڑکیں ہم نے بنائی، پر مسافروں کو کھانا تو سب نے مل کر ہی کھلایا۔ تمام اسپتال ہم نے بنائے، پر لوگوں کو زندگی تو سب نے مل کر ہی دی۔ پولیو ابھیان ہم نے چلایا، پر ساری مشکلوں کے باوجود اپنے بچوں کو بوتھ تک تو پہنچایا سب نے مل کر ہی۔ میٹرو کا تانا بانا ہم نے بنا، پر اسے گھر جیسا سجایا سنوارا تو سب نے مل کر ہی۔ لاکھوں اسکول ہم نے کھولے، پر بچوں کو موقع تو سب نے مل کر ہی دیا۔ کھادیان سرکشا قانون ہم نے لاگو کیا، پر اس اناج سے فولاد بنانے کا سلسلہ تو سب نے مل کر ہی جاری رکھا۔ موبائل نیٹ ورک سے دیش کو باندھا ہم نے، پر دیش کی سیما پر اپنوں کو حوصلہ تو سب نے مل کر ہی دیا۔ کچھ یوں ہی ہم نے مل کر بڑھایا دیش کو ترقی کی راہ پر۔ تو کیوں نہ کہیں ہم سب نے مل کر بنایا یہ بھارت۔ بھارت نرماण کا یہی پرماण، جن جن کو چھوا جن جیون بدلا۔ پیش ہے مہا شکتیشالی گھڑی ڈٹرجنٹ پاؤڈر۔ انگلی کے اشارے سے چلے دنیا پیارے، کام چاہے جو بھی ہو یہی کام آئے، بن بولے ہی ہر بات کہے جائے، زندگی ایک چٹکی میں آسان بنائے، آسان بنائے، دل میں جو ہے وہ یہ بتائے، تیری میری سب کی ضرورت یہ پوری کر جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اس انگلی کے اشارے کو، اس لیے ہم لائے ہیں جن سیوائیں آپ کی انگلی کے اشارے پر۔ ارے انگلی کے اشارے سے چلے دنیا پیارے، کام چاہے جو بھی ہو یہی کام آئے۔ بس کامن سروسز سینٹر پہنچیے اور بنائیے اپنی زندگی آسان ایک انگلی کے اشارے سے۔ پیش ہے مہا شکتیشالی گھڑی ڈٹرجنٹ پاؤڈر۔ نمستے سر۔ نمستے سر، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ بولیے سر، ہماری 12ویں کلاس میں ایک بہت ہی ہونہار بچہ ہے، ڈیوڈ۔ سر، یہ ڈیوڈ کمپٹیٹیو ایگزامز میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ گڈ، لیکن سر فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے اس کی پڑھائی رک سکتی ہے۔ مسٹر تھامس، آپ جانتے ہیں ہماری اسکول کو سرکاری گرانٹ ملتی ہے۔ اچھا۔ اور ایسے اسٹوڈنٹس کو سرکار نہ صرف اسکالرشپ دیتی ہے بلکہ انہیں کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیار بھی کرتی ہے۔ وزارت برائے اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے اقلیتی طبقے کے وسائل سے عاری اور ہونہار بچوں کو وظیفہ دینے کے علاوہ مفت کوچنگ بھی دلاتی ہے، تاکہ وہ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر کے انجینئرنگ، میڈیکل، قانون جیسے کورسز میں کامیاب ہو سکے۔ فری کوچنگ کے بل پر ہم سپنے ساکار کریں، جیون کو سنبھالیں، جن جن کو اب مان لیں۔ آپ بنیں گے تو بنے گا ہندوستان۔ مجھے نہیں رہنا اس نرک میں، میں چلی۔ کہاں سے بنواؤں تیرے لیے تاج محل؟ پتا ہے؟ ارے ڈھنگ کا گھر تو لے کے دے نہیں سکے اور تاج محل کی بات کرتے ہو۔ کیا ہوا؟ جھگڑا۔ چل باہر اور ہٹا اپنا فالتو سامان یہاں سے۔ یہ سڑک تُو نے خرید رکھی ہے کیا؟ یہ میری جگہ ہے۔ کیا ہوا؟ جھگڑا۔ ارے تم نے میری بات ہٹائی کیسے؟ ارے ٹوائلٹ ہو یا پانی ہر جگہ پہلا نمبر تیرا رہے گا کیا؟ میں بھروں گی پانی، ہٹا کے
हाँ हाँ तो तभी आपको क्या हुआ? झगड़ा। अबे अंधा है क्या? अबे अंधा होगा तू, देखनी ना सड़क की हालत। क्या हुआ? झगड़ा 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 झगड़ा, ये झगड़ा बंद करो। अब राजीव आवास योजना के तहत सरकार घर के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, अपना शौचालय और पक्की सड़कें भी उपलब्ध करा रही है। अब रोज की समस्याएं गायब। फिर हम झगड़ा कब करेंगे? अब नो झगड़ा। खतरों से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के 2 फाइनलिस्ट। इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला हजारों फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहां तक पहुंचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है, तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा? HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा। और जो समझे ये बात, वही है मुकद्दर का सिकंदर। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बहस व मुबाहिसा में आज हम बात कर रहे हैं फतवा मसले का हल या नई शरीयत। हमने ब्रेक में जाने से पहले सवाल किया था, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ऑडियंस से लूँगा। आप में जो लोग भी हैं, आज फतवा जिस तरीके से लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, उस पर जो इख्तलाफात हो रहे हैं, उसमें जो शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, आप फतवे के इस तरीके से क्या आप सहमत हैं, या आपके पास अगर और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं? फतवा देते वक्त जो है मुफ्तियान इकराम जो है किन बातों का जो है ख्याल रखते हैं, ये मेरा सवाल है। जी जी, आदिल साहब आप बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुफ्तियान किराम उस मसले के अंदर कुरान और हदीस में क्या रहनुमाई है, सबसे पहले तो उसको तलाश करते हैं। उसके बाद फिर वो उसके अंदर उलमा ने क्या क्या तफसीलात पेश की हैं उसको मद्देनज़र रखते हैं। और जैसा कि अभी बात आई थी कि उस वक्त मौजूदा दौर में उसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, उसको ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है। और एक चीज़ जो ख़ास तौर पर मुफ्तियान किराम के पेश नज़र होती है वही कि उसमें आसान पहलू कौन सा है अमल के लिहाज से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी गुंजाइश दी जा सकती हो। इसमें एक मेरा सवाल है जो मैं नुमानी साहब से पूछना चाह रहा था कि नुमानी साहब, आपने सहाबाए किराम की ज़िंदगी की मिसाल दी, क्या कभी वहाँ ये भी हुआ कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान इख्तलाफ हुआ किसी मसले पर, सबकी दोनों की अलग अलग राय हो और 2 मसलक बन गए हों, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ? मसलक नहीं, मसलक तो उस वक्त बनने का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन ये इख्तलाफात हुए कलाला वगैरह के मसले में, उम्रा वगैरह के मसले में, और जो है ज़कात वगैरह के मसले में कि जो है वो जिहाद जो है इन लोगों से किया जाए, नहीं वो तो फ़र्ज़ मानते, लेकिन ये हुकूमत को नहीं देना चाहते हैं। तो बाद में जो है इत्तेफाक हो गया। तो सहाबा कराम में भी जो है उस ज़माने में भी जो इख्तलाफात थे, लेकिन ये कि इख्तलाफात की बुनियाद पे तकफीर नहीं होती थी, किसी को गुमराह जो है करार नहीं दिया जाता था। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है बाबर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, और बाद मसले ऐसे कि इत्तेफाक भी नहीं हुआ। बाबर साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि जब फतवा आता है तो ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि इसको मानना कितना ज़रूरी है। देखिए, पहली चीज़ जैसे कि बात कही जा रही है, मेरे हिसाब से फतवे के लिए इस बात को देखना ज़रूरी है कि जिस शख्स को आप फतवा दे रहे हैं सिर्फ वो इस्लामिक अथॉरिटी तक महदूद है कि उसको दुनिया के दूसरे उलूम पे भी यानी कि महारत हासिल है। ज़रूरी है कि उसका विजन जो है वो बहुत ब्रॉड हो, जिससे वो उसके मुताबिक जो है, जैसे कि अभी मौजूदा हालात के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उस इस्लामिक अथॉरिटी की जिम्मेदारी ये भी है कि अगर किसी भी किस्म की सोसाइटी के अंदर जो है वो गंदगी पैदा हो रही है, माशरा ख़राब हो रहा है, कोई गलत चीज़ हो रही है या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ जा रही है, तो उसको भी रोके, यानी कि दिशा दे और वो देखे कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, तो उस पर कुरान और हदीस के मुताबिक जो है अपना डायरेक्शंस इशू करे। तो उसको सबसे पहले जाहिर सी बात है उस रोशनी में सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अभी दौरे हाजिर के अंदर मैं बहुत खुले हाल पे कह रहा हूँ, कोई ऐसा फतवा आज तक नहीं आया। अभी आप देखें कि दमिश्क के अंदर जंग चल रही है, दमिश्क में हज़रत उवैस करनी के आस्थाने को और उसके मज़ार अक़दस को शहीद कर दिया गया। किसी भी किस्म का डायरेक्शन किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं आया कि वो इतने बड़े यानी कि मुजद्दिद अपने ज़माने के उनके आस्थाने को और उनकी निशानियों को मिटाने का क्या सबब बना। हज़रत खालिद बिन वलीद, एक जलीलुल क़द्र सहाबी,
ان کے مزار اقدس کو شہید کیا گیا، ان کے آستانے کو گرا دیا گیا اور اس سے متعلق جو انہی نے جو مسجد بنائی تھی اس کو شہید کیا گیا. تو کیوں نہیں لوگوں نے انیشیٹو لیا کہ یہ جو لوگ سماج میں مسلمان بن کے ایسی نشانیوں کو جو اسلام کی مقدس ہیں، جو صحابہ اکرام سے وابستہ ہیں، ان کو گرایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جی نعمانی صاحب سوال انہوں نے بہت اہم اٹھایا اور میرا آپ سے سوال ہے، ذمہ داری تھی کہ وہ اتھارٹیز جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو علم والا کہتے ہیں، ان کو پہل کرنا چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کے خلاف اقدامات اٹھاتے اور ڈائریکشنز ایشو کرتے کہ وہ لوگ اسلام میں کیا ہے. یہ جو سوال آپ نے جیسے بابر صاحب آپ نے کہا، اس کا تعلق کیا فتوے سے ہے یا امپلیمنٹیشن سے؟ آپ سمجھ لیں، میں نے وہی بتایا کہ فتویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ سوسائٹی غلط راہ پہ جا رہی ہے اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو قرآن و حدیث کی راہ پہ لانے کے لیے ڈائریکشنز ایشو کرنے کا نام فتویٰ. نہیں، جہاں پہ ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اگر جیسے کسی قبر کے ساتھ بے حرمتی، جہاں معلوم ہے کہ بے حرمتی ہے، اس کے خلاف مزید فتوے نہ دے کر نہیں. مراد یہ ہے کہ کون درست کرے گا اگر ایک ایسا قدم اٹھ رہا ہے جو خلاف شریعہ ہے. نہیں، لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے نا، یہاں کچھ مسئلہ اور ہے. وہ تو اس میں تو پبلسٹی کا معاملہ نہیں ہے نا. پہلو پیش کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح صحیح نہیں ہے. فتویٰ جو ہے نا وہ تیسرے نمبر پہ ہے. پہلے مستفتی ہے، استفتاء، پھر مفتی ہے. ابھی دیکھیے بہت سے لوگ جو فلموں میں کام کرتے ہیں، غلط سلط کرتے ہیں، تو مفتی فتویٰ دیتا پھرے گا. جب آپ پوچھیں گے تب مفتی نے فتویٰ دے گا. ایک اور بھی میرا سوال ہے. مان لیجئے میرا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ثانیہ مرزا کیا پہنتی ہے کیا نہیں پہنتی ہے، یہ ثانیہ مرزا پوچھے گی یا میں پوچھوں گا؟ کوئی بھی پوچھے. نہیں، میں ایک سیکنڈ مجاز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دوسروں کے اندر کمیاں تلاش کر کے، ان کے اندر خامیاں ڈھونڈ کر اور ایک دوسرا آدمی فتویٰ پوچھے؟ کسی قیمت پہ بھی اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. آپ صرف اپنے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں مفتی حضرات سے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی پہ الزام لگا کے اس کی کمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردے ڈالنے کی بات کہی ہے. ہم لوگ کس طرح سے ثانیہ مرزا یا شاہ رخ خان یا سلمان خان یا کسی پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں اس میں. اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں. ارون شوری نے 20 سال پہلے فتاوا کے نام سے کتاب نکالی تھی، جو ورڈ آف فتاوا کے نام سے، اور اس میں ورڈ آف فتوا کے نام سے، اور اس میں ایسی مذاق اڑائی ہے فتووں کی. اب آپ اندازہ کرو صرف اسی وجہ سے کہ لوگ اپنے سے متعلق فتوے نہیں پوچھتے، دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے، صرف شر پھیلانے کے لیے. نعمانی صاحب اس بات کو لے کر کیا اب علماء دین کو سامنے نہیں آنا چاہیے کہ جو فتووں کا مذاق ہے خاص طور پہ اڑایا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر کہ بیڈ پہ نہیں سوئیں گے وہ حرام ہے، آپ آفس میں مت کام کریے یہ حرام ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے فتوے نکالے جاتے ہیں، کہ سامنے نہیں آنا چاہیے کہ یہ سب کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ علماء جو ہے، علماء مفتی جو ہے، جو ہر عالم جو مفتی نہیں ہوتا ہے، مفتی جو ہے وہ عالم سے الگ بھی ہوتا ہے اور وہ مفتی عالم بھی ہوتا ہے، لیکن ہر عالم جو مفتی نہیں ہوتا ہے. جب مفتی سے پوچھا جائے گا تبھی جو وہ جواب دے گا. تو ارون شوری نے جو لکھا اس زمانے میں بھی لکھا گیا، اور وہ تو ان کی جو ہے بے دانشی اور احمقانہ باتیں جو ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. چونکہ شریعت کا جو ہے ارون شوری سے میں نے خود جو ہے چینل پہ بات کیا، ان سے جواب نہیں بن پڑا. کیونکہ صرف پوچھی جو ہے یہ کرنا، ہم تو روز جو ہے چینل پہ جاتے ہیں. کیا مذاق انہوں نے اڑایا جو آپ متاثر ہو گئے ارون شوری سے؟ ایک سیکنڈ نعمانی صاحب، میرا ایک سوال ہے. باقاعدہ تدریب ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا. عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کے علم حاصل کرے جو افتاء کے لیے ضروری ہے. اسی لیے آپ متاثر ہو جاتے ہیں. اور ایک سیکنڈ والی معاشرے میں اس ٹائم پھیلی ہوئی ہے. کیا ہے مذاق اڑانے والی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے آپ ابھی یہ دیکھیے کہ ایک جگہ سے ایک مفتی صاحب نے، جو ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جامع ازہر کے شعبہ حدیث کے صدر ڈاکٹر عزت عطیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ 7 کام کرنے والی عورتیں اگر اپنے 7 کام کرنے والے مردوں کو دودھ پلا دیں تو ان کے ساتھ کام کر سکتی ہیں. اتنی فضیحت ہوئی ہے پوری دنیا میں اس فتوے کی کہ انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا. بتائیے آپ خود ہی فتویٰ جاری کر، کسی نے پوچھا نہیں تھا ان سے، خود فتویٰ جاری کیا. اس کے بعد 2010 میں سعودی عرب سے میری بات تیار ہے، علماء نے بہت لکھا ہے کہ اس کی تردید کی ہے. وہ تو جو ہے اب آپ پہلے مار دیں کسی کے سوری بولتے رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دودھ پلانے کی مدت جو ہے اس میں جو ہے فقہا علماء میں اختلاف ہے کہ کتنے دنوں کے درمیان دودھ پلائے. سب لوگوں کو 1 منٹ میں روکنا چاہوں گی، وقت کی بہت کمی ہے، اور چونکہ ہم یہ اب پروگرام ختم ہونے کے اس پر ہے تو
तो मैं आप सब लोगों से एक एक करके जानना चाहूँगी कि जिस तरह से लगातार जो है फतवों को लेकर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, गलत फतवे सामने आ रहे हैं, जो लोग अब इस वक्त आपको सुन रहे हैं बहुत गौर से, आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? मजाज साहब, सबसे शुरुआत करो। मेरा तो मैसेज बस यही है कि इस तरह की जो भरमार है फतवों की वो बंद होनी चाहिए। जिस तरह से नोमानी साहब ने कहा है कि कुछ इदारे मखसूस हो जाएं कि जिनसे फतवा लिया जाए, जो एक मुस्तनद इदारे हों, और उनमें भी अगर कोई किसी दूसरे के खिलाफ फतवा लेना चाहे या उसकी कमियां बता के, तो ये मना कर देना चाहिए आलिम हजरात को कि आप अपने बारे में पूछें। दूसरी बात, इज्तिमाई मसाइल के फतवे भी बंद होने चाहिए, जिससे मसलकों में आपस में नफरतें ना फैलें बल्कि किसी तरह से मोहब्बतें फैलें। जो साहब ने कहा है कि इकट्ठे होके सर जोड़ के गौर व फिक्र करें और फिर तमाम मसलों का हल और एक दूसरे से आसानी के तौर पे चीज़ें लें और उसे फैलाएं, जिससे कि हम, जो कुरान ने कहा है कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, अल्लाह के वास्ते अब भी मौका है कि उस कुरान की आयत पे अमल करें और तमाम लोग भाई भाई बन जाएं। हमारे मुल्क में एक मरकजी दारुल इफ्ता होना चाहिए जहाँ हर मसलक की नुमाइंदगी हो और उसी के मुताबिक कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दिया जाए, और उसके बाद उसकी शाखें हर शहर में कायम की जा सकती हैं। फिर वही लोग फतवा देने के मजाजों, बाकी लोगों को मना कर दिया जाए एहतियात के बतौर कि आप हज़रात फतवा न दें। देखिए, फतवा जो है ये एक तरह के इलाज भी है, अब मसले का हल है। तो जो लोग मुस्तफ्ती है, सवाल करता है, उसको भी अपनी अकल का जो इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह आप जो है अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं, अच्छे वकील के पास जाते हैं अपने मसले को लेके, इसी तरह अच्छे मुफ्तियों के पास जाइए। आप सोचे कि हम अपनी अकल इस्तेमाल न करें और सारी जिम्मेदारी जो है फतवा देने वाला ले ले, ये नहीं होता है। इसी तरह जो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक चीज है, जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो मसला जो है हल होने वाला नहीं है। तो आदमी को दोनों को जो है बेदार मगज होना चाहिए और सही लोगों तक पहुंचने की जो है वो कोशिश होनी चाहिए। देखिए, इस्लाम एक अजीम मजहब है और इस्लाम द नेम ऑफ पीस, लव, ब्रदरहुड, एमिटी, जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम जो मैसेज दे रहे हैं उससे हेट ना हो, उससे किसी भी हालत में माशरे में डिवीजन ना हो, लोगों को गलत मैसेज ना जाए और इस्लाम की जो पहचान है वो दागदार ना हो। अभी जो फतवे आ रहे हैं वो अपनी लेजिटिमेसी को ऊपर करने के लिए आ रहे हैं, इस्लाम की तस्वीर को सही तरीके से शाया नहीं किया जा रहा है, जो कि जिससे जो है बहुत बड़ा जिसे इस्लाम को भी नुकसान हो रहा है, यानी कि उसकी तस्वीर जो है दूसरे लोगों में गलत तरीके से जा रही है। जरूरत है कि ऐसा फोरम तैयार किया जाए, ऐसा फोरम बनाया जाए जिसमें R&D भी हो और किसी चीज को मार्केट में आने से पहले, किसी भी चीज को समाज में जाने से पहले 10 बार उसको सारे लोगों की निगाह से गुजरना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानान का स्टूडियो में आने के लिए और अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बहुत ही अहम मौजू पर यहाँ बात की है और जो कंक्लूजन निकल कर आया है वो ये कि जो मुफ्ती इकराम की जो जिम्मेदारी है वो तो है ही, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, यानी कि मुसलमानों की खुद जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे मुफ्तियों के पास जाएं जिन्हें देखकर आपको ये अंदाजा हो कि जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं, जो मसला पूछने जा रहे हैं, उसका हमें सही जवाब मिलेगा। तो जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही बनती है जितनी मुफ्ती इकराम की भी बनती है। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मौजू के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. नमाज के लिए जाने की दुआ। बिस्मिल्लाह आमनतु बिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िस साइलीना अलैक व बिहक़्क़ि मुख़रिजिया हाज़ा फ़इन्नी लम अख़रुजहु शर्रन वला बतरन वला रियाअन वला सुमअ ख़रजतु इब्तिग़ाअ रज़ाइक व इत्तिक़ाअ सख़तिक अस्अलुका अन तुईदनी मिनन नार व तुदखिलनिल जन्नह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ही की इमदाद से क़ुव्वत और ताकत है। ऐ अल्लाह, सवाल करने वालों का जो हक तेरे ऊपर है और मेरे इस नमाज के निकलने के हक से मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, क्योंकि मैं रिया, नुमूद, तकब्बुर, घमंड के लिए नहीं निकला हूँ, बल्कि तेरी खुशनुदी और तेरी मोहब्बत की तलाश और तेरे गुस्से से बचने के लिए निकला हूँ। तुझसे मैं सवाल करता हूँ कि दोज़ख से मुझे बचा और जन्नत में दाखिल फरमा।
أجيب دعوة الداع إذا دعان. جی سلام کی یوم تاسیس کے موقع پر دلی میں منایا گیا عالیشان جشن. بے مثال ہیں یہ 4 دمدار سال. تاریخی ہے یوپی کا میرٹھ شہر. 1857 کی جنگ آزادی میں اسی سرزمین سے اٹھی تھی بغاوت کی آواز. مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر شبی احمد سے زی سلام کی خاص بات چیت کا ایک حصہ. اور آراستوئی سلام میں محفل کی بزم مشہور شاعروں نے مخصوص انداز میں سنایا عمدہ کلام. آداب ناظرین، سلام. آج کے اس خاص شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں سعدیہ خان. اس خاص شمارے میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کچھ اہم رپورٹ، لیکن سب سے پہلے دیکھیں گے عالمی جھلکیاں. جیروسلم میں واقع یہ شاندار گفائیں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفائیں، جنہیں جیدیکیا گفائیں بھی کہتے ہیں. ان گفاؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر عبادت گاہ بنائی تھی. اس گفا پر جب سائنسدانوں نے کھوج کی تو پتا چلا کہ یہاں پر کئی ہزار سال پہلے بھی انسان آتے جاتے رہے ہیں. اس گفا کے بارے میں عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اس گفا کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا. 2000 سال پہلے جب یہاں رومن راج کرتے تھے تب اس گفا کو روئی سٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس گفا کو یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں پاک سمجھتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے عقیدت مند پورے سال یہاں آتے رہتے ہیں اور اپنی عقیدتوں، محبتوں اور عشق کا اظہار کرتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں جے پور کی، جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آج ملک کے حالات ٹاپک پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا. اس جلسے میں سبھی مذہب کے لوگوں نے شرکت کی اور آپ کی زندگی کے بارے میں باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی بات کہی. اللہ نے اپنے محبوب پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے. یقیناً ہر مشکل کا حل حضور پاک نے قرآن کی روشنی میں دنیا کو بتایا ہے. آج ہمارے ملک میں کئی طرح کی پریشانیاں ہیں. بے روزگاری، رشوت خوری، بدعنوانیاں اور ایماندار حکومت کا انتخاب. کیسے ان تمام مسئلوں کو حضور پاک کے ذریعے بتائی گئی باتوں اور اسلامی طریقوں سے سلجھایا جائے، اس پر غور و فکر کرنے کے مقصد سے جے پور میں جمعیت علماء ہند نے ایک جلسہ منعقد کیا. اس جلسے میں شہر کے جانے مانے لوگوں نے اپنی موجودگی درج کرائی اور حضور پاک کی نصیحتوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوششوں پر زور دیا. اس دوران جمعیت کے مرکزی سیکریٹری ڈاکٹر سلیم انجینئر نے بتایا کہ محمد صاحب نے ہر مسئلے کا حل اپنی زندگی کے دوران بتا دیا. اگر ان کی باتوں کو مانا جائے تو یقیناً ملک کے حالات میں بڑا سدھار ہو سکتا ہے. تو جماعت اسلامی